نون نے عام انتخابات 2024 کے لیے انتخابی منشور پاکستان کو نواز دو کے نعرے کے ساتھ پیش کر دیا۔ پاکستان 5 سال میں 1 کروڑ سے زائد نوکریاں دینے کا اعلان۔ نیب کا خاتمہ بھی مسلم نون کے منشور میں شامل ہے۔ نواز شریف کہتے ہیں کہ حکومت ملی تو منشور پر پورا عمل کریں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عام انتخابات 2024 کے لیے نون لیگ کے انتخابی منشور میں اہم نکات شامل۔ مالی سال 2025 تک مہنگائی میں 10% کمی کا اعلان۔ 4 سال میں مہنگائی 4 سے 6% تک لائی جائے گی۔ 5 سال میں 1 کروڑ سے زائد نوکریاں دی جائیں گی۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کا 1.5% تک کیا جائے گا۔ 5 سال میں غربت میں 25%، بے روزگاری میں 5% کمی کی جائے گی۔ 5 سال میں فی کس آمدنی $2000 کرنے کا ہدف مقرر۔ پارلیمنٹ کی بالادستی کو یقینی بنانے کا اعلان۔ آرٹیکل 62 اور 63 کی اصلی حالت میں بحالی منشور میں شامل۔ عدالتی، قانونی اور انصاف کے نظام میں اصلاحات کی جائیں گی۔ نیب کا خاتمہ بھی مسلم لیگ نون کے منشور کا حصہ۔ انسداد بدعنوانی کے اداروں اور ایجنسیوں کو مضبوط بنانے کا اعلان۔ ضابطہ فوجداری 1898 اور 1906 میں ترامیم کی جائیں گی۔ سمندر پار پاکستانیوں کی عدالتیں بہتر اور مضبوط بنائی جائیں گی۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تو منشور پر پورا عمل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات لڑنے کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ ہماری توجہ انتقام نہیں، ملک کی ترقی کی سیاست پر مرکوز ہے۔ پنجاب کے اندر مکمل طور کے اوپر مسلم لیگ نون نمبر 1 پارٹی تھی، لیڈنگ پارٹی تھی۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ملک بہت زیادہ مسائل میں گھرا ہوا ہے، اور ہم اپنا جو ہے اس ملک کو ان تمام مسائل سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، اور یہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی تو یقیناً سب سے زیادہ یہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ دیں گے۔ منشور پیش کرنے کی تقریب میں پارٹی صدر میاں شہباز شریف، چیف آرگنائزر مریم نواز، اسحاق ڈار سمیت سینیٹر عرفان صدیقی نے بھی شرکت کی۔ ایک سیاسی لیڈر نے کہا کہ وہ نواز شریف سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس لیڈر کو کہا اپنے صوبے میں بلاؤ، مناظرہ بھی ہو جائے گا، موازنہ بھی۔ نواز شریف نے نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیے۔ PTI نے گالم گلوچ کے سوا کچھ نہ دیا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ پچھلی حکومت نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو راولپنڈی میں بلو ٹرین، الیکٹرک بسز چلائیں گے۔ راولپنڈی کے لیے خانپور اور راول ڈیم سے پانی کا بندوبست کیا جائے گا۔ راولپنڈی کو لاہور نہ بنایا تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف راولپنڈی میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ ایک سیاسی لیڈر نے کہا، میرے مہربان نے کہا کہ میں نواز شریف سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نواز شریف کو دعوت دیں کہ وہ صوبہ کی، آپ کے صوبہ کا معائنہ کرے، وہاں پر مناظرہ بھی ہوگا، وہاں پر موازنہ بھی ہوگا، اور پتہ چل جائے گا کہ نواز شریف کی کیا خدمات ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ پچھلے 7 سال میٹرو بننے کے بعد جو حکومت آئی اس نے کیا کیا اس راولپنڈی شہر کے لیے۔ نواز شریف نے تو راولپنڈی کے ذہین بچوں اور بچوں کے لیے لیپ ٹاپ ان کو دیے۔ انہوں نے کیا دیا؟ ماں سوائے گالی گلوچ اور اس کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ اگر نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو لاہور میں جس طرح اورنج ٹرین بنی ہے، پنڈی میں بلو ٹرین چلائیں گے۔ اور یہ میں نے راولپنڈی کو لاہور نہ بنا دیا تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے مناظرے پر شہباز شریف کی شرط قبول کر لی۔ نواز شریف مجھ سے خیرپور گمبٹ میں مناظرہ کر لیں۔ گمبٹ اسپتال پنجاب کے کسی بھی اسپتال سے بہتر ہے۔ گمبٹ اسپتال میں مفت علاج ہوتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی جانب سے یہ کہا گیا، نواز شریف تھر پار کر آ جائیں، وہاں کے انفراسٹرکچر کا معائنہ بھی ہو جائے گا، چولستان سے تھر کا موازنہ بھی ہو جائے گا، اور تھر میں کوئلے کے منصوبے جس کی آپ اور آپ کے بھائی مخالفت کرتے تھے، کوئلے کا منصوبہ کراچی نہیں فیصل آباد کو سستی بجلی فراہم کر رہا ہے۔ میاں صاحب کراچی کے NICBD کے باہر مباحثہ کر لیں، جہاں گزشتہ برس پنجاب کے 84,000 سے زائد افراد کا علاج ہوا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پنجاب کے اسپتالوں میں ایسی سہولیات موجود نہیں ہیں۔ راہ فرار اختیار نہ کریں۔ براہ کرم بتائیں کہ کس شہر میں اور کس تاریخ کو آپ کے بھائی نے مباحثہ کرنا ہے۔
مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی نے نفرت اور تقسیم کی سیاست ملک پر مسلط کی۔ پورا معاشرہ تقسیم ہو چکا۔ انہوں نے سیاسی اختلافات کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پشاور میں جلسے سے خطاب۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کا نقصان ہر پاکستانی اور معیشت کو ہو رہا ہے۔ مخالف کی بہن بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالنا بے نظیر کی سیاست نہیں۔ میں اس جماعت کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی سب کچھ آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کہتے رہے کہ نفرت کی سیاست نہ کرو، سب کو جیل میں ڈالنے کے چکر میں آج خود جیل میں ہے۔ جو پرانی سیاست کر رہے ہیں وہ ہمیں 90 کی دہائی میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ مسلم لیگ اور پی ٹی آئی انہوں نے جو نفرت اور تقسیم کی سیاست اس ملک پہ مسلط کیا ہے، اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کی وجہ سے ہمارا پورے معاشرے میں ایک بحران پیدا ہوا ہے۔ پورا معاشرے تقسیم ہو چکا ہے۔ انہوں نے سیاست کو، سیاسی اختلافات کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کیا ہے اور اس کا نقصان ہر پاکستانی بھگت رہا ہے۔ اس کا نقصان ہمارا معیشت کا ہو رہا ہے۔ میں اپنے سیاسی مخالفوں کے بیٹیوں کو، بہنوں کو گرفتار کر کے سیاست میں، یہ سیاست میں، ہمارا سیاست میں، پی پی کے سیاست میں نہیں ہوتا۔ باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی آپ آج کروا رہے ہو کل یہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ ہم کہتے تھے خان صاحب کو کہ انتقامی سیاست نہ کرو، نفرت کی سیاست نہ کرو۔ وہ کہتا تھا کہ میں سب کو جیل میں ڈال دوں گا، بیچارہ خود جیل میں اب پھنسا ہوا ہے۔ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کے سماعت بانی پی ٹی آئی کی جج سے تلخ کلامی۔ شاہ محمود قریشی نے اسٹیٹ ڈیفنس کونسل سے فائل چھین کر دیوار پر مار دی۔ بدتمیزی پر جج کی شاہ محمود قریشی کو وارننگ۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء کے نہ آنے پر سرکاری وکیل مقرر کر دیے۔ بانی تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی نے سرکاری وکلاء پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ سائفر کیس میں اہم پیش رفت، بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی نمائندگی کے لیے سرکاری وکیل مقرر۔ ایڈوکیٹ عبدالرحمان بانی تحریک انصاف، ایڈوکیٹ حضرت یونس شاہ محمود قریشی کی نمائندگی کریں گے۔ اڈیالہ جیل میں جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کیس کی سماعت کی۔ بانی تحریک انصاف کے وکلاء کے معاون وکلاء عدالت میں پیش ہوئے۔ معاون وکلاء نے فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے کرنے کی استدعا کرتے ہوئے 5 مختلف درخواستیں دائر کی۔ استدعا کی کہ گواہوں کے بیانات اردو میں ریکارڈ کیے جائیں۔ معاون وکیل نے بتایا کہ شاہ محمود قریشی کے وکلاء کی ٹیم کو جیل کے اندر نہیں آنے دیا جا رہا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ وکلاء نے کون سا جرا کرنی ہے، آپ نے بھی اگر جرا نہیں کرنی تو سرکاری وکیل صفائی جرا کر لیں گے۔ بانی تحریک انصاف کے معاون وکیل نے استدعا کی کہ سینئر وکیل سے بات کی اجازت دی جائے، جس پر عدالت نے جیل حکام کو سینئر وکلاء سے بات کرانے کی ہدایت کر دی۔ وقفے کے بعد سماعت کا آغاز ہوا تو بانی تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء نے سماعت پیر تک ملتوی کرنے کی استدعا کی، تاہم عدالت نے سرکاری وکلاء کے ذریعے کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے 9 گواہوں پر جرا مکمل کر لی۔ کیس کی مزید سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر کے رخصت پر جانے کا یہ معاملہ ہے۔ وزارت قانون اور انصاف سے رخصت کی درخواست منظور نہ ہونے پر جج محمد بشیر نے درخواست واپس لے لی۔ وزارت قانون و انصاف سے رخصت کی درخواست منظور نہ ہوئی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے چھٹی کی درخواست واپس۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت کے سینئر جج محمد بشیر رواں سال 14 مارچ کو ریٹائر ہو رہے ہیں، جنہوں نے 24 جنوری سے 14 مارچ تک کی رخصت کے لیے درخواست دی تھی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے طبیعت کی ناسازی کے باعث وزارت قانون کو رخصت کے لیے خط لکھا تھا۔ جج محمد بشیر کی عدالت میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیسز زیر سماعت ہیں۔ سوشل میڈیا پر عدلیہ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے الزام میں 65 افراد کو نوٹس جاری کر دیے گئے۔ نوٹس میں 30 اور 31 جنوری کو جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو کر موقف پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
چیف جسٹس کے خلاف سوشل میڈیا مہم۔ FIA میں ملک بھر سے 115 افراد کے خلاف انکوائریز رجسٹرڈ، 65 افراد کو نوٹس جاری، 30 اور 31 جنوری کو JIT کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت۔ سوشل میڈیا پر عدلیہ مخالف پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کے خلاف تحقیقات کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے FIA کے ڈائریکٹر سائبر کرائم، PTA اور حساس اداروں کے افسران پر مشتمل JIT تشکیل دی گئی تھی۔ JIT کی جانب سے طلب کیے جانے والے 47 شخصیات میڈیا سے منسلک ہیں۔ JIT مکمل تحقیقات کے بعد باقاعدہ رپورٹ مرتب کرے گی۔